ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے سب دوست مل کر پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامنے سے بکار آج کا یہ خوبصورت پروگرام ہمارے مرحوم و مغفور بھائی عبدالرشید مغل صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کے انعقاد کرنے کی وجہ اور سبب یہ بنا ہے کہ عبدالرشید صاحب کے بچے وہ چونکہ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس وجہ سے انجمن طلبہ اسلام نے ان کے ایصال ثواب کے لیے اس جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدالرشید مغل صاحب کی کامل بخشش فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے، اور ان کے بچوں کو نیکی اور ہدایت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا، فارسی کا ایک شعر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت و صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت تمہیں اچھا اور نیک کر دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا کر دیتی ہے۔ اور میں سوچ یہ رہا تھا کہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ یہاں پر بھائی شاہد مغل اور طاہر مغل اور فہد تینوں بھائی عبدالرشید صاحب کے بیٹے تینوں یہاں موجود ہیں۔ اگر یہ انجمن طلبہ اسلام کے دوست اس پروگرام کا انعقاد نہ کرتے تو میرا بھی خیال تھا شاید ان کے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آتی کہ ابا جی کے ایصال ثواب کے لیے ہم ایک محفل رکھ لیں یا پروگرام کر لیں، شاید یہ بات ذہن میں نہ آتی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی اور اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق کا یہ فائدہ ہوا کہ باپ دنیا سے گیا تو اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے یہ دھیان اور توجہ اس طرف آئی کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک محفل کا انتظام کر لیں، اور اس میں اللہ اور رسول کا ذکر ہوگا اور اصلاح کی بات ہوگی، دین اسلام کی تبلیغ کی بات ہوگی، تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ یہ ایک تصور یا ایک بہانہ بن گیا۔ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ چنگے نیک نصیب جے ہوون ملدے سجن پیارے، تے بیلیاں بنا ملا دی بیڑی لگدی نہیں کنارے، چنگیاں دے لڑ لگ جا تینوں پیار کرن گے سارے، تے کتے دے گل پٹا ہوئے تے وٹا کوئی نہ مارے۔ ایک مثال ہے کہ کسی کا ہو جا، کسی کا بن جا، تو پھر دنیا میں بھی بہتری اور بھلائی ہے اور آخرت میں بھی۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ عبدالرشید صاحب مرحوم وہ تو دنیا سے چلے گئے، دنیا کی زندگی ان کی پوری ہو گئی، آخرت کے معاملات، قبر کے معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اس جہان میں وہ منتقل ہو گئے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق ان کے بچے ان کے بعد جو اس سبب سے نیکی کے کاموں میں شامل ہو رہے ہیں، بھلائی کے کاموں میں شامل ہو رہے ہیں، دین کی خدمت کے کاموں میں شامل ہو رہے ہیں، تو ان کو قبر میں اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے 20 مرتبہ سنی۔ میرا مضمون کچھ اور میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ صرف ایسے ضمناً بات ذہن میں آ گئی۔ مشہور حدیث بات ہے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان
فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام قسم کے تعلقات اور عمل جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام قسم کے عمل دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ الا من ثلاث، 3 طرح کا تعلق مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ دنیا سے چلا گیا، ہر قسم کی ریلیشن شپ ختم ہو گئی، ہر قسم کا تعلق ختم ہو گیا، لیکن 3 تعلق ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا یہ ہے کہ او صدقۃ جاریہ، کہ انسان بندہ اپنی زندگی میں ایسا صدقہ کر گیا جو کہ جاری رہنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ ایسے صدقے جو جاری رہتے ہیں، کچھ ایسے صدقات ہیں جو فوراً ختم ہو جاتے ہیں، کسی کو کھانا کھلایا تو کھانا کھا لیا اور بات ختم ہو گئی، لیکن کچھ ایسے صدقات ہیں جو کہ جاری رہتے ہیں۔ آپ نے کسی مستحق طالب علم کو کتابیں لے کر دے دی، اب یہ ایسا صدقہ ہے جو جاری رہے گا، وہ کتاب جب بھی پڑھی جائے گی، وہ دینی کتاب سے جب بھی علم حاصل کیا جائے گا، فائدہ لیا جائے گا، اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، ہمارے ہاں صدقہ اور خیرات کا مزاج بن گیا ہے کہ ہم کچھ بھی خیرات کرنا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیگ لا کے بانٹ دو، دیگ لا دو 14 کو۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے انکار بھی، یہ بھی ایک صدقے کی صورت ہے۔ وہ آپ نے دیگ اتاری، وہ 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر ہم ایسے صدقات کی طرف آئیں کہ جو صدقے مسلسل جاری رہتے ہیں تو ان کا اجر بھی مسلسل ہوگا۔ میں کتاب کی مثال دے رہا تھا، میرے پاس قبلہ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد مرتضی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتابوں کو کئی دفعہ میں برکت کے لیے کھول کر دیکھتا ہوں، اور ان میں سے کچھ کتابیں کافی پرانی ہو چکی ہیں۔ اب میں کبھی کھول کے دیکھتا ہوں اور ان پر تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ یہ کتاب کب خریدی تھی۔ اب کسی پہ 1957 لکھا ہوا ہے، 57، 1958 یا 1960 میں وہ کتابیں خریدی گئیں، اور 1 روپیہ 4 پیسے کی، 1 روپیہ 10 پیسے کی ایک موٹی موٹی کتابیں خریدی گئیں۔ اب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ 1960 میں کتاب خریدی تھی، 1960 سے لے کر آج 2023 آ گیا، تقریباً یہ 40 سال پچھلے ہو گئے اور 20 سال یہ تقریباً 60 سال ہی ہو گئے، اور یہ 60 سال سے یہ کتاب موجود ہے، محفوظ ہے، یعنی یہ کتاب فائدے کے لیے محفوظ ہے۔ تو جب بھی اسے کوئی پڑھے گا، یا ان 60 سالوں میں جب بھی اسے پڑھا گیا ہے تو یہ کتاب خریدنے والے کو اس کا اجر ملا ہے، اس کا ثواب ملا ہے۔ تو یہ ایک ایسا بہترین طریقہ ہے کہ جس سے ہم مسلسل ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بات اور طرف نکلتی جا رہی ہے، میں اسی بات پر ہوں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ہر طرح کا عمل ختم ہو جاتا ہے، 3 طرح کے عمل باقی رہتے ہیں۔ ایک عمل او صدقۃ جاریہ، کہ ایسا صدقہ مرنے والا کر گیا جو کہ جاری رہنے والا ہے، تو وہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا او علم ینتفع بہ، حدیث کے لفظ ہے، فرمایا کہ یا مرنے والا ایسا علم چھوڑ گیا لوگوں میں کہ جس علم سے لوگ نفع اٹھاتے رہے، بچوں کو قرآن پاک پڑھا گیا، بچوں کو حدیث پڑھا دی، نماز سکھا دی۔ اب اس کے لیے کئی دفعہ یہ حدیث سن کے ذہن میں آتا ہے کہ اے سارا ثواب کا مولویاں واسطے ہے نا، تو نہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ سارا ثواب مولوی صاحب کو ملے گا۔ ہم اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مسجد میں ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، ہم 1-2 بچوں کو بٹھا لیں اپنے پاس، ان سے نماز سنیں، ان کی نماز درست کرا دیں۔ آپ ان بچوں کو وضو کا طریقہ سکھائیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آئے ہوئے ہیں مسجد میں، آپ ان کو پکڑیں، سکھائیں ان کو، تو وہ فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یا ہماری بیٹھکوں میں، ہمارے ڈیروں پر ہمارے محلے کے بزرگ بھی بیٹھتے ہیں، نوجوان بھی بیٹھتے ہیں، یا چوکوں میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں دنیا جہان کی گپیں مارنے کی بجائے وہاں ان نوجوان بچوں کو ہدایت کی باتیں بتائی جائیں، ان چوکوں پر، ڈیروں پر وہاں ٹھٹھے مارنے کی بجائے اور جو جہان کی محلے کی وہاں پر خبریں چلانے کی بجائے اور جغریاں غیبتیں کرنے کی بجائے اپنے جو بڑے عمر کے لوگ ہیں
وہ ان ڈیروں میں بیٹھ کر چھوٹی عمر کے بچوں کو تیار کریں کہ معاشرے کے اندر کس طرح رہنا ہے، اپنے علاقے میں کیسے رہنا ہے، اور اس معاشرے کے اندر ان کو رہنے کا سلیقہ، رہنے کی تہذیب سکھائیں، ان کو عقل مندی اور اپنے تجربات کا ہنر دیں ان کو. تو یہ بھی وہ اور علم ينتفع به والی بات ہو جائے گی کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کی ہدایت اور نصیحت والی باتیں جو آپ نے بچوں سے کی ہوئی تھی وہ بچے اپنی زندگی میں ان پر عمل کر کے جب فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا اجر اور ثواب آپ کو قبر میں بھی ملتا رہے گا. تو اس طرح تیسرا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او والد صالح، یا مرنے والے نے نیک اولاد چھوڑی ہو، نیک اولاد، والد صالح، نیک اولاد چھوڑی. اور صرف نیک نہیں بلکہ حدیث شریف کے اندر لفظ ہے او والد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ صرف نیک اولاد کافی نہیں بلکہ وہ اس کے لیے اپنے مرنے والے کے لیے دعا بھی کرتی رہے. تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ یہ تین طرح کے اجر اور ثواب مرنے کے بعد بھی ملتے رہتے ہیں. تو بچوں نے جس طرح بھی مل کے یہ پروگرام کا انعقاد کیا اپنے والد مرحوم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں اور ان اچھے کاموں کی جزا ان کے والد صاحب کو بھی عطا فرمائے. میں نوجوانوں کے حوالے سے، چونکہ میں اکثر سمجھتا ہوں، میں اور یہ اکثر بات کہتا بھی ہوں کہ ہمارے ہاں جو مختلف اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے سارے ثواب کے نام پر ہم سب جمع ہو گئے، 40ویں کا نام لے کر سب جمع ہو گئے، یا کسی اور موقع پر اس طرح، میں سمجھتا ہوں کہ ان موقعوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور استعمال کس طرح کرنا چاہیے کہ میت کا موقع ہے، موت کا موقع ہے، اور ایسے موقع پر ہم سب جمع ہوئے ہیں تو بالعموم دل بھی نرم ہوا ہوتا ہے کہ ہم ایک فوتگی پر آئے ہیں یا ایک سارے ثواب کی محفل پر آئے ہیں. تو اس موقع پر ہمیں فائدہ یہ اٹھانا چاہیے کہ ایسے موقعوں پر ہمیں اسلام کی تبلیغ اور دین کی بات کرنے کا جو بڑا خوبصورت موقع ہے کہ یہ وقت ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کا، تاکہ ہم اصالِ ثواب کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے جب اس طرح جمع ہوں تو وہ ہمارا جمع ہونا فائدہ مند ہو جائے، کچھ نہ کچھ بات ہمیں پتہ چل جائے. تو آج کی گفتگو میں جو میں نے آیت قرآن پاک سے پڑھی ہے، سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جس نے اپنے رب کا خوف کیا، اپنے رب سے جو ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. جو اپنے رب کا خوف رکھا، جس نے اپنے رب کا خوف رکھا، جو اپنے رب سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. رب سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ڈر وہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے ہوتا ہے، اور جس ڈر کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. ایک تو ڈر وہ ہے، مثال کے طور پہ رستے میں جا رہے ہیں، ڈر ہے کہ کوئی چور نہ مل جائے یا کوئی ڈاکو نہ رستے میں مل جائے، یہ ڈر ہے. ایک یہ بھی ڈر ہے، تو ہم اپنا رستہ بدل لیتے ہیں یا سفر موقوف کر لیتے ہیں کہ میں صبح چلا جاؤں گا، رات کو نہیں نکلوں گا، رستہ خطرناک ہے. ایک تو یہ ڈر ہے جو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے. تو جب بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ والا ڈر نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے وہ والا ڈر مراد ہے کہ جو ڈر ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے، جو ڈر عزت اور حیا کے معنی میں آتا ہے، لحاظ کے معنی میں آتا ہے. جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، اور وہ ڈر بیٹے کو باپ سے دور نہیں کرتا بلکہ اور قریب کرتا ہے. ایک شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، لیکن وہ ڈر شاگرد کو استاد سے دور نہیں کرتا بلکہ وہ محبت اور بڑھاتا ہے، وہ اور قرب پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بھی یہی مطلب ہے، وہ والا ڈر نہیں بلکہ عزت والا ڈر، لحاظ والا ڈر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ کی ذات کی اس قدر ہمیں عزت کرنی چاہیے اور اتنا لحاظ کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے حکم دے دیا، فرما دیا تو بس اب فوراً اس پر عمل ہو. یہ اس ڈر کا مطلب ہے، اور یہ ڈر ہمیں رب کے قریب کرتا ہے، دور نہیں کرتا. رب کائنات نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. 2 جنتیں.
ایک ڈر کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، اور ڈر کا مطلب یا کس چیز سے ڈر گیا کہ اس چیز سے ڈر گیا کہ میں کل کو جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو میں کس منہ سے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ میں ان کا حساب دے سکوں، میرے معاملات تو ایسے نہیں ہیں کہ میں ان کا جواب دے سکوں، یا میں اپنی صفائی پیش کر سکوں، یا میں اپنی تسلی پیش کر سکوں کہ نہیں بالکل میں نے ٹھیک زندگی گزاری ہے۔ اعمال تو ایسے نہیں ہیں۔ تو اب اس بات سے بندہ ڈر جائے کہ اب کل کو رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو کیسے پیش ہوگا، کیا منہ دکھاؤں گا، اور وہاں شرمندگی اٹھانا پڑے گا۔ یہاں کوئی اس دنیا میں چار بندوں کے سامنے کوئی سخت بات کہہ دے تو ہم مہینوں ناراض رہتے ہیں کہ یار تو بندیاں نہ لیا آپ نے کیتا، وہ بندہ کو بندہ لے لیتا ہوں اور میرے دوست کھڑے سی اور تو چار بندیاں میں میری بےزتی کرتی۔ کئی مہینوں ہم اس کی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سوچیں کہ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے وہاں دو چار بندے تو نہیں، وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک جتنے بھی لوگ ہیں، اور آج سے لے کر پھر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سب لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ وہاں پر دوست رشتے دار بھی موجود ہوں گے، وہاں پر برادری بھی موجود ہوگی، جن کے سامنے ہم ساری زندگی بڑی عزت کے ساتھ رہے ہیں، وہ بھی سارے وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو کتنی فکر مندی کی بات ہے کہ رب کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے۔ اس بات کا ڈر، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر کہ رب کے سامنے کیسے حساب کتاب دیں گے، اپنے اعمال کا کیسے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یسر حسابا یسیرا، اے اللہ میرے لیے حساب کتاب کو آسان کر دے، میرے لیے حساب کتاب کو آسان کر دے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بخشش یا مغفرت یا آپ کے لیے تو کوئی حساب کتاب کا معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، ہر قسم کی غلطی اور خطا سے معصوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نافرمانی سے آپ کو بچایا۔ اس کے باوجود امت کی تعلیم کے لیے کریم آقا نے فرمایا کہ جب میں نبی ہو کر اپنے حساب کتاب میں آسانی مانگتا ہوں تو تم تو پھر امت ہی ہو۔ تو یہ کثرت سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جب تیری بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے ہمیں بلایا جائے تو مولا ہم پر آسانی فرمانا، ہم پر نرمی فرمانا، اور ہم تیرے حساب کے لائق نہیں اور قابل نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اپنے رب سے ڈر گیا، اپنے رب کا خوف جس نے دل میں بٹھا لیا، تو فرمایا کہ اس کے لیے پھر دو جنتیں ہیں، جنتان، دو جنتیں اس کے لیے ہیں، جنت عدن بھی اس کو ملے گی اور جنت نعیم بھی اس کو ملے گی، دو دو جنتیں اس کے لیے رب کائنات نے وعدہ فرمایا۔ اور میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، عربی کا محاورہ ہے کہ العطایا علی قدر البلایا، کہ جتنا امتحان سخت ہوتا ہے انعام بھی اتنا بڑا دیا جاتا ہے، انعام بھی اتنا بڑا دیا جاتا ہے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بچے نے 5ویں کلاس پاس کی ہو تو ابا نے اس کو موٹر سائیکل لے کے دے دیا ہو کہ بابا میرا بیٹا 5ویں پاس کر گیا، لو موٹر سائیکل لے لو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ سارے سمجھے کہ موٹر سائیکل والی کلاس تو نہیں تھی، ہاں کوئی بڑی کلاس پاس کی ہے تو پھر چلو سمجھ آتی ہے۔ تو انعام بڑا ہو تو امتحان بھی سخت ہوتا ہے، امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ اب رب کائنات نے فرمایا کہ دو جنتیں ملیں گی، دو جنتیں۔ جنت تو ایک ہی ایسی ہے کہ قرآن نے کہا کہ ارضها السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی، ایک جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ایک جنت جب اتنی بڑی ہے تو پھر دو جنتیں، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا مقام، تو مطلب پھر امتحان بھی سخت ہے کہ رب کا خوف کرنا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی یہ بات ہے، اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں، بچہ بڑا نیک تھا، صالح تھا، مسجد میں نمازیں پڑھنے آتا تھا اور اپنے باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، اور نماز پڑھ کے زیادہ دیر مسجد میں ٹھہرتا نہیں تھا، اور دوستوں کو ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا اچھا آدمی ہے، ساری نمازیں پڑھتا ہے، اس سے تھوڑی گپ شپ کریں، تھوڑا ملاقات کریں، ہوتا ہے ایسے نمازیوں میں۔ تو کہتے ہیں وہ کسی کے پاس رکتا نہیں تھا، بس نماز پڑھی فوراً گھر چلا جاتا تھا،
اور پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرا والد ضعیف ہے اور بوڑھا ہے، تو میں اس کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا ہوں، تو اس لیے میں زیادہ دیر صرف نماز پڑھنے آتا ہوں اور زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کو بڑا پسند کرتے تھے اور اس سے بڑے راضی تھے، بڑے خوش تھے کہ اس طرح کا جوان ہونا چاہیے کہ اپنے رب کے معاملات بھی پورے رکھتا ہے اور بندوں کے معاملات بھی پورے رکھتا ہے، کہ اپنے باپ کی خدمت میں بھی حاضر رہتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں بھی حاضر رہتا ہے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ بچہ، وہ نوجوان گھر گیا تو رستے میں کوئی خاتون تھی، کوئی بد کردار عورت تھی جو اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی بد کرداری کے لیے۔ اب وہ مختلف ہیلے بہانوں میں اس سے رابطے کی کوشش کرتی تھی، لیکن یہ نوجوان اپنے آپ کو بچا کے نکل جاتا تھا۔ اب ایک رات یہ ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے یہ نوجوان اپنے گھر کو گیا تو اس بد کردار عورت نے، بے حیا عورت نے باقاعدہ رستے میں آ کے اس نوجوان کو روک لیا۔ جب اس کو روکا اور اس کو گناہ کی طرف دعوت دی، مائل کرنا چاہا، انسان ہے، اس کی طبیعت میں یہ چیزیں اس کو اچھا لگتی ہیں، لیکن جب رب تعالیٰ کا خوف دل میں ہو تو انسان ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب اس کا کرم ہو، اس کا فضل ہو تو انسان بچ جاتا ہے، ورنہ پھر شیطان تو ساتھ ہے ہی، وہ سلسلہ چل ہی رہتا ہے۔ اب یہ نوجوان اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر آیا کہ اب تو میں چند لمحوں کے لیے اس کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا، لیکن بعد میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ تو ایک دم اس کے جسم میں جیسے کپ کپی آ جاتی ہے، اور یہ کپ کپی آئی اور یہ بے ہوش ہو کے وہیں پہ گر گیا۔ اب جب یہ بے ہوش ہو کے گرا تو عورت گھبرا گئی کہ یہ اب میرے اوپر نہیں الزام آتا، وہ اپنے گھر چلے گی۔ گزرنے والوں نے دیکھا کہ کوئی نوجوان پڑا ہوا ہے، انہوں نے اٹھایا اور اس کے گھر اس کو لے گئے۔ ہوش آئی، سارے پریشان تھے، اس کا باپ بھی پریشان، باقی لوگ بھی پریشان۔ اب جب ہوش آئی تو اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کیوں بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس نے ساری بات بتائی کہ یہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا اور مجھے اپنے رب کا خوف آ گیا، اپنے رب کا ڈر آ گیا، اور مجھے اپنے رب سے حیا آ گئی کہ کل کو میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا ادھر منہ کالا کر کے، تو اس وجہ سے بس مجھے پتہ نہیں کیا ہوا اور میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اچھا، جب اس نے دوبارہ یہ بات سنائی نا تو پھر دوبارہ سے اس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی، دوبارہ سے وہ ایسا روگ طاری ہو گیا کہ پھر یہ اس کا جسم کانپنے لگ گیا، اور یہ اس کو وہ ہیبت اور وہ روگ جو اس کے دل پر پیدا ہوا وہ اس سے برداشت نہیں ہوا، اور یہ وہیں پر فوت ہو گیا اپنے گھر میں، اللہ کے سپرد اس کی جان ہو گئی۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ خیر رات میں اس کے کفن کا انتظام کیا، غسل کیا، اور رات کے پچھلے پہر میں اس کو دفن کر دیا، اور رات ہونے کی وجہ سے کسی کو بتایا بھی نہیں، زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ چلا، لیکن راتوں رات ان کو تدفین کر دی۔ صبح جب ہوئی فجر کا وقت تو وہ بچہ ظاہر بات فوت ہو چکا تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی پوچھا کہ بچہ جو نوجوان رات جو ہمارے ساتھ نماز پڑھی ابھی آیا نہیں ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ جی وہ تو اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے ناراض بھی ہوئے۔ آپ نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں، رات وہ اس کا انتقال ہو گیا تو مجھے بتاتے۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ سارا دن، آپ چونکہ خلافت کی ذمہ داریاں ہیں آپ پر اور حکومتی معاملات آپ دیکھتے ہیں تو سارا دن آپ کی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو رات آپ کو آپ کے آرام کی وجہ سے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے تو کیا اٹھانا ہے۔ تو آپ بڑے سخت ناراض ہوئے، کہا کہ نہیں مجھے اس کی قبر پر لے کے چلو، میں اس کی قبر پر جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ ان کی اس بچے کی، اس نوجوان کی قبر پر لے گئے، اور قبر پر جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے لیے دعائے خیر بھی کی، اور کہا اس کو مخاطب کر کے، قبر کو مخاطب کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو واقعہ سارا بتا دیا نا کہ کس طرح ہوا تھا۔ تو آپ کو ایک اور ہی رشک آیا کہ یار یہ نوجوان، اس کی موت بھی واقع ہوئی تو کس وجہ سے، اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت اور ڈر کی وجہ سے۔ تو آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. تو ابن عساکر نے لکھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی تو اس نوجوان کی قبر سے یہ آواز آئی کہ اے امیر المومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے, رب کائنات نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. اب دیکھیں کہ ایسے موقعوں پر گناہ سے بچنا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ہمارے اساتذہ فرمایا, میں بات کو ختم کر رہا ہوں, ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کا موقع ہی نہ دے, کیونکہ جب موقع مل جائے تو پھر گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع ہی نہ دے, ایسا ماحول نہ بنے, موقع ہی نہ بنے گناہ کا, ورنہ موقع ملے اور پھر بندہ گناہ سے بچ جائے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. لیکن یہ ان مشکلات کے بعد ہی, ان سخت امتحانوں کے بعد ہی وہ انعام ہے جو رب کائنات نے دل کا وعدہ فرمایا کہ یہ نوجوان اس مشکل وقت میں, کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی خاتون رات کے اندھیرے میں آپ کو گناہ پر آمادہ کرے اور آپ صرف اس وجہ سے بچ جائیں کہ نہیں میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا, صرف اس وجہ سے آپ پیچھے ہٹ جائیں, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ سخت امتحان پاس کر لیا تو اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا میں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا. ایک جنت اس وجہ سے, ایک جنت اس وجہ سے کہ یہ گناہ سے بچا, اور دوسری جنت اس وجہ سے کہ اس نے خالصتاً رب کا خوف اور اس کی رضا کے لیے بچا ہے. ورنہ بعض دفعہ گناہوں سے اس وجہ سے بھی بچتے ہیں کہ یار کتے پھڑے جاتے ہیں, پورے محلے کی بےزتی ہو جاتی ہے, اس وجہ سے بھی گناہ سے بچ جاتے ہیں. بعض دفعہ برا کام اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا, اس وجہ سے. لیکن یہ جو گناہ سے بچنے کی وجہ ہے کہ بندہ صرف اس وجہ سے گناہ نہ کرے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, صرف اس وجہ سے گناہ نہ کرے کہ میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنے رب کا سامنا کیسا کروں گا. میں کہتا ہوں اس کا الگ سے انعام ہے, اس کا الگ سے انعام. ایک جنت اس وجہ سے کہ وہ نیکیاں کرتا رہا, اور ایک جنت اس وجہ سے کہ ایسے سخت موقع پر بھی اس نے اپنے رب کے حکم کو ترجیح دی ہے, دنیا کی طرف اور گناہ کی طرف مائل نہیں ہوا بلکہ اپنے رب کی طرف مائل ہوا ہے. ایک انعام اس کا ہے, ایک الگ سے باقاعدہ ایک جنت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس نے اگر گناہ کو چھوڑا ہے تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اولاً تو گناہوں سے بچیں, اپنی زندگیوں کو جس حد تک ہو سکتا ہے گناہوں سے بچائیں. اور دوسری اس سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچیں, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے, اس سے اگلی سیڑھی ہے. اول تو ہم گناہ سے بچیں, جیسے بھی بچیں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے بچیں یا جیسے بھی بچیں, گناہ سے بچیں. اور گناہ سے بچنے کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے بچیں, لوگوں کے ڈر سے نہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی راعن فقد اشرک, کہ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. فرمایا من صام راعن فقد اشرک, جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور میں کہتا ہوں کہ بات سمجھی سمجھائی ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کس کے کب سانس پورے ہو رہے ہیں, کس نے کب اس دنیا کو خیر آباد کیا جانا ہے. تو اس لیے اس وقت سے پہلے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, اپنے رب کے حضور جھک جائیں. اور پھر ورنہ وہ پنجابی کا شعر ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پانی پرن سے دلیاں رنگا رنگ پڑے. کہ پہلے خواتین جاتی تھی نا باہر کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے, تو اب رنگ برنگے گھڑے ہر خاتون کے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنے انہوں نے برتن سجائے ہوتے تھے. تو کہتے پانی پرن سے دلیاں رنگا رنگ پڑے, پر پڑیا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے. جڑی راج دے گئی راج کڑا جی نے توڑ دیتا ڈگ پئی یا کڑا سے تو جا پیا,
تو انہوں پھر پانی کا نام خریدا پانی کا گھر لے کے بھریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے. حالانکہ خوہ تو سارے نے بھر لیا ہے, خوہ تو پانی ساریا نے بھر لیا ہے, لیکن بھریجا وہ دریے جڑا جیڑی خیری سلامتی اپنے گھر پانی لے گئی. تو کلمہ آپ سارے پڑھ لیا, مسلمان آپ سارے ہیں, لیکن ایمان کا فائدہ اور اس دین کا فائدہ تھا ہے کہ جے اس ایمان کی حفاظت کر کے موت تک آپ چلے جائیں. بھریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے. اللہ کی بارگاہ چ دعا ہے کہ سارا توڑ چڑھ جائے, اندر نباہ ہو جائے, اسی اپنے دین نال نباہ کر لیے. جی برادریاں نال اسی کوشش کر رہے ہیں کہ سونا ورتیے ہیں, تو ہمیں سانوں چاہیے کہ اسی اپنے دین نال بھی سونا ورتیے, اپنے رب نال بھی سونا ورتیے ہیں, اپنے نبی نال بھی سونا ورتیے, تاکہ کل کوئی گلا شکوہ نہ رہ جائے, کوئی شکوہ شکایت نہ رہ جائے, کل کو شرمندگی نہ رہ جائے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنی بارگاہ میں متوجہ ہونے کی اور رجوع الی اللہ کی, توبہ الی اللہ کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جن کے سارے ثواب کے لیے ہم سب جب حاضر ہوئے, جمع ہوئے, اور جن دوستوں نے اس کا اہتمام کیا, اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مرحوم کی عبدالرشید مغل صاحب کی کامل بخشش فرمائے. وما علینا